نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو طرح سے تعارف ہے۔ ایک تو آپ کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ تھے، آپ کی والدہ سیدہ آمنہ تھی، آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ یہ آپ کا تعارف کہ آپ اعلیٰ شخصیت کے مالک اور اعلیٰ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور اسی بنا پر مکہ والے آپ کو نبوت سے پہلے بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔
حتیٰ کہ آپ کو صادق و امین کے لقب سے بھی یاد کیا کرتے تھے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت سے مکہ والے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا انکار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یہ لکھا کہ یہ معاہدہ اہل مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین طے پایا ہے، تو مکہ والوں نے، جو ان کے سفیر تھے سہیل بن عمر، اس نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں، اگر رسول اللہ مان لے تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ختم ہو جائے، لہذا یہاں رسول اللہ نہ لکھو بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو کہ یہ معاہدہ مکہ والوں کے اور محمد بن عبداللہ کے مابین طے پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ چونکہ صلح پسند تھے، صلح چاہتے تھے، آپ نے فرمایا علی رسول اللہ ختم کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کہاں لکھا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں۔ تو یعنی وہ آپ کو رسول اللہ کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے تھے، ویسے آپ کی تعریفیں کرتے تھے، آپ کی عظمت، آپ کی ذاتی فضیلت کے قائل تھے۔ آج ہمارے لیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف، آپ کی نعت، آپ کی فضیلت اور آپ کی جو ذاتی اوصاف ہیں ان کو جہاں ہم مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مقام رسالت ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آپ رسول کی حیثیت سے جو اس امت کے رہبر اور رہنما بنے، اس حیثیت کو، آپ کی عظمت رسالت کو پہچانا جائے۔ اور جب آپ اس بات کا ادراک کر لیں گے کہ آپ کو رسول کی حیثیت سے تسلیم کریں گے، پھر اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنی فکر، اس کو پھر پیچھے کر کے رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنی پڑے گی، جو کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام صرف اور صرف آپ کے صحابہ نے، انسانوں نے نہیں پہچانا، بلکہ دیگر جو مخلوقات ہیں اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ان کے اندر بھی ودیت کر دی تھی کہ وہ بھی آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کے قائل تھے۔ تو جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جن کو ہم حیوان کہتے ہیں، جب وہ آپ کی عظمت کے قائل تھے تو پھر ایک انسان کو اور ایک مسلمان کو آپ کی عظمت اور رسالت کا زیادہ ادراک ہونا چاہیے اور آپ کی رسالت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام اور عظمت دی ہے، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو جو پہلے انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات میں آئے، اللہ رب العزت نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیا تھا
کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تمہارے پاس پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اور پھر کہا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو یہ جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں اس پر کاربند رہو گے، اس پر ثابت قدم رہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم ضرور تیرا نبی آ جائے تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے، اس کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور پھر بعد میں انبیاء علیہم السلام جو آنے والے تھے، کئی انبیاء کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبیوں کی اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشخبری دینے والے بن گئے، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی آپ کے مقام کا اقرار کیا تھا اللہ رب العزت کے ہاں کہ جب اس دنیا میں جائیں گے اور تیرا نبی آ جائے گا آخری نبی تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب آپ کو دنیا میں بھیجا، مبعوث کیا، تو آپ پر باقی جو مخلوقات ہیں وہ بھی آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو پہچاننے والی تھی، حتیٰ کہ فرشتوں کے متعلق تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ رب العزت اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو گویا کہ آسمان کے فرشتے بھی رسول اللہ کی عظمت اور آپ کے مقام کے مطابق آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اور جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے پوچھا تمہیں کتنے دن ہو گئے ہیں رسول اللہ سے ملاقات کیے ہوئے؟ کہنے لگے کافی دن ہو گئے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس نہیں جا سکا۔ تو وہ مجھ پر ناراض ہوئی، کہنے لگی کیوں نہیں گیا رسول اللہ کے پاس؟ جاؤ رسول اللہ کے پاس اور جا کے آپ سے عرض کرنا کہ اپنے لیے بھی دعا کروانا اور میرے لیے بھی دعا کروانا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں آج ہی جاتا ہوں، مغرب کی نماز میں آپ کے ساتھ جا کر ادا کروں گا۔ چونکہ بعض لوگ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب تھے، بعض لوگ مسجد نبوی سے کچھ دور تھے، گرد و نواح میں رہنے والے تھے، اور بھی مساجد تھی، تو اپنے قریب قریب مسجدوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی رسول اللہ کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ کیونکہ سارے لوگ ہر وقت رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی میں موجود نہیں ہوتے تھے، بلکہ بعض صحابہ اکرام تو ایسے ہیں کہ جو دور دراز علاقوں سے زندگی میں ایک ہی مرتبہ آئے اور آپ کی زیارت کی، صحابیت کا شرف پا لیا، کچھ دین کی بنیادی باتیں سیکھی اور پھر اپنے علاقے میں چلے گئے اور پھر وہاں ہی رہے۔ بہرحال صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہو گیا۔ تو اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ گھر ان کا مسجد نبوی سے دور ہوگا اور وہ اپنے قریب مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہوں گے۔ تو والدہ نے کہا کہ رسول اللہ سے کب ملے ہو؟ کہنے لگے کافی دن ہو گئے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے ملاقات نہ ہوتی ہو۔ تو بہرحال آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی اور پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ جی اللہ کے رسول میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کس لیے آئے ہو؟ اللہ تمہیں بھی معاف کرے اور تمہاری والدہ کو بھی معاف کرے، بس اللہ کے رسول آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا آج ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے، آج رات نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ یا اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کو جا کر ملنا چاہتا ہوں، تیرے آخری نبی کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، چلے جاؤ۔
جا کر میرے نبی کو سلام بھی کہنا اور خوشخبری بھی دینا کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان جوانوں کے جو دنیا میں جوانی میں دنیا سے چلے گئے، ان کے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمان سے فرشتہ اسپیشل اجازت لے کر نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ کو آ کر سلام عرض کرتا ہے کہ فرشتے جو قدسی ہیں وہ بھی آپ کی مقام اور آپ کی عظمت کو پہچانتے تھے۔ اور جنات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کچھ شرک کرنے والے جنات تھے، مشرک جنات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، آپ جماعت کروا رہے ہیں، اور یہ جنات کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور آ کر ان جنوں نے آپ سے قرآن سنا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ سورہ جن کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے، انہوں نے جا کے اپنے دوسرے جنات کو کہا کہ آج ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلانے والا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جنات نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا اور توحید کو اختیار کر لیا۔ بدقسمتی ہے انہیں انسانوں کی جن کی ساری عمر گزر گئی اور وہ قرآن بھی سنتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، لیکن شرک سے پھر باز نہیں آتے، بدعات سے پھر باز نہیں آتے، آپ کی رسالت و نبوت کے مقام اور مرتبے کو پھر نہیں پہچانتے، دن رات آپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور آپ کی بغاوت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ یہ مشرک جنات تھے، انہوں نے ایک ہی مرتبہ قرآن سنا تھا اور ان کے اندر کیسی مثبت تبدیلی آئی کہ جا کر اپنے دوسرے جنات کو بھی دعوت دیتے ہیں، کہنے لگے کہ ہم نے آج ایک عجیب کلام سنا ہے، آج کے بعد ہم نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اور کچھ اور جنات بھی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر نازل ہونے والی کتاب کو ماننے والے، وہ آئے آپ کے پاس، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ احقاف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنوں کی جماعت آپ کے پاس حاضر ہوتی ہے، قرآن سنتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں چپ کرو قرآن سنو، جب فارغ ہوئے اپنی قوم کو جا کر سمجھاتے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں آج ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم جنات کی جماعت، اس اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کر لو، رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات بھی دے دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جس نے اللہ کے داعی کی دعوت کو، رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہ کیا، وہ اللہ کو زمین میں شکست نہیں دے سکتا اور اس اللہ کے سوا ان کے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوں گے اور یہ لوگ واضح طور پر گمراہ ہوں گے۔ اب ان جنات نے بھی ایک مرتبہ قرآن سنا تو کتنی مثبت تبدیلی آئی، آپ کے مقام کو، آپ کی عظمت کو پہچانا اور اس بات کا اعتراف کیا۔ یہ تو جنات تھے، اس کے بعد تذکرہ کرتے ہیں آپ کا احترام، آپ کی عظمت کا اقرار، آپ کے مقام
نبوت کا اکرام کرنے میں پہاڑ بھی پیچھے نہیں رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی یا کسی صحابی نے سنی ہوگی، کیونکہ یہ تو مدینہ کے دور میں جا کے مدنی دور میں مسلمان ہوئے ہیں، تو مکی دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہرا پہاڑ پر چڑھے، جس میں غار ہرا ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ فتح ہرا کا اس پہاڑی نے، ہرا نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ رسول اللہ نے فرمایا اسکن ہرا، اے ہرا پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جا۔ جب رسول اللہ نے اتنا کہا، اتنا بڑا پہاڑ کہ آپ کے الفاظ، ایک لفظ آپ کی زبان مبارک سے سنا، ہرا ٹھہر جا، تو آپ کے ایک لفظ پر وہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ جامد ہو جاتا ہے اور حرکت کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے پہاڑ۔ اور اسی طرح مدنی دور میں جبل احد، اور وہ احد پہاڑ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، آپ فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ پہاڑ بھی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں احد پہاڑ یہ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، اور احد پہاڑ پر آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی رضی اللہ عنہم تھے۔ تو احد پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا، حرکت کرنی شروع کر دی۔ رسول اللہ نے اپنا پاؤں مارا، اس بہت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، احد اپنی جگہ ٹھہر جا، تجھ پر نبی اور صدیق اور 2 شہداء کے علاوہ تجھ پر اور اس وقت کوئی بھی نہیں، کیوں حرکت کر رہے ہو؟ احد پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ دیکھیں احد پہاڑ رسول اللہ کا ایک فرمان، اس وقت احد ایک فرمان سن کر آپ کا فرما بردار ہو گیا، آپ کی اطاعت کرنے والا اور مطیع بن گیا۔ آج رسول اللہ کی حدیث بھی سنتے ہیں، قرآن کی آیات بھی سنتے ہیں، اور بڑی بڑی مجلسیں اور جلسے اور سیرتیں بھی ہوتی ہیں، اور سیرت کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، اور محفل نعت، اور پھر رسول اللہ کے نام پر محفل میلاد۔ پہلے لوگ صرف 12 ربیع الاول کو کرتے تھے، اب سارا مہینہ گیا، سارا سال ہی چلتا ہے، کبھی ادھر محفل میلاد ہو رہی ہے، کبھی ادھر محفل میلاد ہو رہی ہے۔ محبت بڑی ہے، اور جتنی محفلیں ہوتی ہیں اتنی رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لو، اپنے کردار میں، اپنے انداز کے اندر اطاعت والا جذبہ پیدا کر لو، تمہاری نجات کا راستہ جو ہے وہ آسان اور ہموار ہو سکتا ہے۔ صرف آپ کی نعتیں پڑھنا، آپ کی تعریفیں کرنا، یہ تو مکہ والے بھی کام کرتے تھے، وہ آپ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، آپ کی شخصیت ایز اے نبوت اور ایز اے نبی اور رسول کے آپ کا انکار کرتے تھے، وگرنہ وہ ذاتی طور پر تو آپ کو صادق اور امین تصور کرتے اور تسلیم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہاڑ بھی آپ کی تعریف اور آپ کی بات کو کس طرح مان رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم خندق کھود رہے تھے، ایک ایسی سخت چٹان آ گئی کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہ چٹان ٹوٹ جائے، ہم نے پورا زور لگایا، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ ہم نے رسول اللہ سے جا کر اس بات کا تذکرہ کیا، اللہ کے رسول ایک چٹان تو بڑی سخت آ گئی ہے، وہ نہیں ٹوٹتی۔ آپ نے فرمایا میں خود آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 3 دن سے آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا، ہمیں کوئی ایک دانہ تک نہیں ملا تھا، اور آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ اسی کیفیت اور اسی حالت میں آپ خندق میں اترے، آپ نے کدال پکڑی اور آپ نے جا کر اس چٹان پر ماری تو وہ ریت کی طرح ذرے ذرے ہو گئے۔ کس قدر پتھر بھی! اور پھر یہی نہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی. آپ فرماتے ہیں میں مکہ میں اس پہاڑ کو آج بھی جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. پہاڑ رسول اللہ کو سلام کرتا ہے، آپ کی عظمت کا قائل ہے، آپ کے مقام کا قائل ہے. اور صرف پہاڑ ہی نہیں، حتیٰ کہ درخت بھی آپ کا احترام کیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ رکے، آپ نے قضائے حاجت کے لیے جانا چاہا. آپ نے دیکھا کہ کوئی چھپ کر قضائے حاجت کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کی یہ تعلیمات میں سے ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جب بندہ جائے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھپ کر، یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح سڑک کے اوپر ہی جاتے ہوئے بیٹھ جائے، یہ انداز درست نہیں ہے. لباس بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک اور بے پردگی بھی ہو رہی ہو، یہ انداز درست نہیں ہے. کہتے ہیں رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتے تھے، آپ نے دیکھا سارا چٹکل میدان ہے، وادی میں ایک درخت آپ کو اس طرف نظر آیا، دوسری طرف ایک درخت اس طرف نظر آیا. آپ گئے، آپ نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا اور آپ نے اس کو کہا اللہ کے حکم کے ساتھ میرے ساتھ آ جا. کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ درخت آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. آپ اس کو درمیان میں لے آئے، پھر آپ دوسری طرف گئے، اس درخت کو بھی آپ نے جا کر اس کی شاخ کو پکڑا. آپ نے فرمایا اللہ کے حکم کے ساتھ میرے ساتھ آ جا. وہ درخت بھی چلنا شروع ہو گیا. آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری، وہ دونوں درخت اکٹھے ہو گئے. کہتے ہیں پھر میں پیچھے ہو گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں نہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو. میں بھی دور آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے درختوں کو اجازت دے دی اپنی اپنی جگہ دونوں چلے جاؤ. کہتے ہیں رسول اللہ کی عظمت اور آپ کا مقام دیکھو کہ درخت جو ہیں وہ بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی بات کو مانتے ہیں. اور پھر صرف یہی درخت نہیں، صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. آپ کے پاس ممبر نہیں تھا، یہ جو ممبر ہے ممبر نہیں تھا، آپ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میرا ایک غلام ہے، وہ پڑھائی ہے، وہ کام کرتا ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں کہ وہ ممبر بنا دے. ایک عورت نے ممبر آپ کو بنوا کر دیا. عورتوں کے اندر بھی دین کا جذبہ تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اجر و ثواب لیں، لہذا ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے تو اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اس عورت نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں ممبر بنوا کر رکھ دیا. رسول اللہ اگلے جمعے کے لیے آئے، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر بیٹھے، پھر آپ نے خطبہ شروع کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رو رہا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں اس طرح روتا تھا جس طرح بچہ چیخ چیخ کر روتا ہے رسول اللہ کی جدائی کے غم میں. کہتے ہیں رسول اللہ نے خطبہ درمیان میں چھوڑا، آپ نیچے اترے، آپ نے اس کو جا کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا. جب آپ نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا تو وہ چپ ہو گیا جس طرح کسی بچے کو چپ کرا دیا جاتا ہے. یہ ایک درخت ہے. رسول اللہ کی جدائی میں کتنا صدمہ اور اس کے احساسات دیکھیں کہ درخت بھی آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو پہچانتے تھے، اور گویا کہ آپ سے اس کھجور کے تنے سے آپ کو محبت تھی، اس کو بھی آپ سے محبت تھی کہ وہ آپ کی جدائی میں روتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ صرف ایک درخت ہی نہیں تھا بلکہ جانور جن کو ہم حیوان کہتے ہیں، بے زبان کہتے ہیں، جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ادنا سی مخلوق ہے، ان کو بھی دیکھا جائے. سنن ابی داود میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ آپ نے دیکھا. اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اونٹ رونا شروع ہو گیا. آپ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ وہ انصاری صحابی آیا، اللہ کے رسول میں اس کا مالک ہوں. آپ نے فرمایا فلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ التي ملکک اللہ ایاہا فإنہ شکا الی انک تجیعہ
وتذئبہ، آپ نے فرمایا او تو اس جانور کے بارے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا جس کا اللہ نے تجھے، جس کا مالک بنایا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھ پر زیادہ بوجھ بھی ڈالتا ہے اور مجھے بھوکا بھی رکھتا ہے، مجھے تھکا بھی دیتا ہے، یعنی کام زیادہ لیتا ہے، چارہ نہیں ڈالتا۔ ایک اونٹ، ایک جانور جو ہے وہ بھی آپ سے شکایت کرتا ہے، اور اس نے آپ سے شکایت کی ہے، کسی اور سے شکایت نہیں کی، گویا کہ اس نے آپ کو پہچان لیا۔ آج مسلمان رسول اللہ کے احترام اور مقام کو نہیں پہچان رہا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کر رہا۔ آج مسلمان کی کیفیت یہ ہے، لیکن ایک جانور جو ہے وہ بھی آ کر آپ کے پاس شکایت کرتے ہیں، اور آپ جانوروں کے لیے بھی چونکہ رحمت بن کر آئے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہی ایک اور روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، وہاں ہم نے ایک پرندے کو دیکھا، اس کے 2 بچے تھے، وہ اس کے دونوں بچے ہم نے پکڑ لیے۔ وہ پرندہ آیا، ادھر سے رسول اللہ تشریف لے آئے، وہ آ کر ہمارے اوپر منڈلا رہا تھا، پھڑپھڑا رہا تھا ہمارے اوپر آ کر۔ آپ فرماتے ہیں من فجا ہذہ بولدھا ردوا ولدھا الیہا، آپ فرماتے ہیں اور میرے صحابیوں، اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے پریشان کیا ہے، کس نے تکلیف دی ہے، اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ گویا کہ جانور بھی آپ کے پاس، پرندے بھی آپ کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں اور آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ وہ نبی جس کے مقام رسالت کو، مقام نبوت کو پرندے بھی پہچان لیں، جانور اور حیوان بھی پہچان لیں، درخت بھی پہچان لیں، پہاڑ بھی پہچان لیں، اور جنات بھی اس کو پہچان لیں، اس کے مقام اور مرتبے کو ایک مسلمان نہ پہچانے تو پھر کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ آج رسول اللہ کے ایک ایک فرمان کو آپ نے دیکھا اور سنا کہ ایک فرمان پر پہاڑ لبیک کہتا ہے، جانور لبیک کہتا ہے، درخت آپ کے فرمان پر آپ کے پیچھے چلتا ہے، لیکن ہم ہیں مسلمان، رسول اللہ کی حدیث کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ کیفیت آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کی ہے، پھر بھی بے نماز کے بے نماز، بے دین کے بے دین، دین سے دوری، اسلام سے دوری۔ رسول اللہ کی محبت کا صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، آپ کے مقام نبوت کو، مقام رسالت کو پہچاننا اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی جو آیات میں نے شروع میں پڑھی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا۔ گواہی کس بات کی؟ آپ نے دنیا میں آ کر ایک گواہی دی ہے، لوگوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے گواہی۔ اور دوسری گواہی آپ قیامت کے دن دیں گے، یا اللہ میری جو ذمہ داری لگی تھی میں نے وہ پورے کے پورے تیرے احکامات جو ہیں وہ اپنی امت کو پہنچا دیے تھے، یہ ہے گواہی۔ بعض لوگ اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال کے گواہ ہیں، لہذا آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ جو ہے اللہ کے سامنے جا کر اس بات کی گواہی دیں گے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ ہے گواہی۔ ایک تو آپ نے گواہی دی لا الہ الا اللہ، دوسری گواہی قیامت کے دن دیں گے، یا اللہ میں نے تیرے احکامات جو ہیں وہ اپنی امت تک پہنچا دیے تھے۔ اور دوسرا ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والے، اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دینے والے، اور کفار نافرمانوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف داعی بنا کر بھیجا ہے اور روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات
اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے تھے، دعوت دینے والے اور روشن چراغ۔ جب آپ کی روشنی پوری کائنات کو مل رہی ہو، پھر آپ کی روشنی کو چھوڑ کر کسی اور دیا جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کسی موم بتی کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دوپہر کا ٹائم ہو، سورج چمک رہا ہو، تو کوئی بندہ موم بتی جلا کے بیٹھ جائے کہ مجھے نظر نہیں آتا، لوگ کہیں گے اس کی عقل میں فطور ہے کہ یہ ایک موم بتی دوپہر کے وقت جلا۔ جب رسول اللہ کی رسالت کا سورج چمک رہا ہے، پوری کائنات کو اس رحمت سے حصہ مل رہا ہے، آپ کے مقام رسالت کو اور آپ کے مقام نبوت کو پہچان کر پھر کبھی کسی کے در پہ جانا اور کبھی کسی کی جا کر مریدی اختیار کرنا اور کبھی کسی کو جا کے اپنا پیر اور رہنما بنا لینا، یہ کوئی دانائی اور عقل نہیں ہے۔ آپ کے آ جانے کے ساتھ دین مکمل ہو گیا، آپ کے آ جانے کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبوت کو مکمل کر دیا، آپ آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد ہمارے لیے کسی اور کو شریعت والا، شریعت ساز یا شریعت بنانے والا یا کسی اور کی بات کے پیچھے لگ کر رسول اللہ کے احکامات کو چھوڑنا، یہ کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے مقام رسالت کو سمجھ کر آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع اور پھر آپ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانی والے امور سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔